اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم 12ویں جماعت کی پہلی سورۃ النساء کی مشق کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس کی معروضی کے جو سوالات ہیں 5 وہ کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے اصحاب الطوال میں شامل ہے دال جو سورۃ النساء۔ اس کا ٹھیک جواب ہے نبی کریم کو تورات کے بدلے میں عطا کی گئیں۔ اس کا بے جز ٹھیک ہے اصحاب الطوال۔ حقوق اللہ میں سب سے اہم حق ہے نماز کی پابندی الف جز۔ حقوق العباد میں شامل ہے جیم جز لوگوں کے ساتھ حسن سلوک۔ اور 5واں سوال ہے یتیم بچوں کی کفالت کا حکم دیا گیا ہے الف سورۃ النساء میں۔ تو اس کے بعد یہ مختصر سوالات ہیں 5 جن کو ہم حل کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ سورۃ النساء کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ترجمہ تحریر کریں۔ سورۃ النساء کی جیسا کہ یہ پہلا سوال آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورۃ النساء کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ترجمہ لکھیں۔ تو یہ آپ اپنی بک پہ دیکھیں، شروع سٹارٹ میں جو ہے یہ موجود ہے اس کا جواب۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں جب کہ آپ پر تو قرآن مجید نازل ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سناؤ۔ چنانچہ میں نے سورۃ النساء پڑھی۔ جب میں آیت نمبر 41 پر پہنچا تو اس کو ہم مختصر کر لیں گے، عربی لکھنے کے بجائے آپ یہ لکھ دیں کہ آیت نمبر 41 پر پہنچا تو نبی کریم نے فرمایا کہ اب بس کرو۔ میں نے آپ کی طرف دیکھا تو نبی کریم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو یہ بھی اس کا آپ لکھ سکتے ہیں، اور اس کے اوپر یہ مسند احمد جو لکھا ہوا ہے یہ والی حدیث بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ زیادہ مختصر ہے تو زیادہ اس سوال کے لیے بیسٹ رہے گی۔ فضیلت کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے تورات کے بدلے میں عطا فرمائی گئی ہے۔ 7 طویل صورتیں، بلکہ یہاں سے آپ شروع کریں۔ دوسری لائن جو ہے سورۃ النساء ان صورتوں میں سے ہے جن کو اصحاب الطوال یعنی 7 طویل صورتیں کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا کہ یہ مجھے تورات کے بدلے میں عطا فرمائی گئی ہے۔ تو یہ آپ کا سوال نمبر فرسٹ جو ہے یہ آپ کا اس طرح حل ہوگا۔ اس کے بعد اس کا آپ دوسرا سوال دیکھتے ہیں۔ سورۃ النساء میں یتیموں کے اموال کے حوالے سے کیا احکام بیان کیے گئے ہیں؟ تو یتیموں کے اموال کے حوالے سے مختلف احکام بیان کیے گئے ہیں۔ تو آپ اس کے اچھا تو ہے کہ پوائنٹس بنا لیں یا سارا اس کو پیراگراف کی شکل میں آپ لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ میرا تو مشورہ ہے کہ آپ اپنی نوٹ بک پہ اس کے جو ہے وہ پوائنٹس بنا لیں۔ سورۃ النساء میں جو ہے یتیموں کے اموال کے بارے میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں لاسٹ پیراگراف، یتیموں کا مال ناحق نقصان کے اوپر جو پیراگراف ہے کہ یتیموں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ ایک پوائنٹ بنا لیں کہ صورت میں یتیموں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی ہے۔ دوسرا بنا لیں کہ ان کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 3 پوائنٹ بنا لیں کہ یتیم بچوں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اور چوتھا پوائنٹ بنا لیں کہ یتیموں کا مال بے جا استعمال نہ کیا جائے، اسے ضائع نہ کیا جائے اور نہ ہی کم سنی میں ان کے حوالے کیا جائے۔ تو 5واں اس کا بنا لیں کہ جب وہ سمجھ بوجھ کی عمر پہنچ جائیں تو مکمل دیانتداری سے ان کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ سارا پیراگراف جو ہے یتیموں کے حقوق کے بارے میں ہے جو سورۃ النساء میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ آپ 5 پوائنٹس بنا کے اس کا جواب آپ لکھیں۔ اور اب کوشچن نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 3 کہ سورۃ النساء کی روشنی میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اہمیت بیان کریں۔ کہ سورۃ النساء میں جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بیان ہے وہ آپ نے جو ہے یہاں لکھنا ہے۔ یہ اوپر آپ جائیں گے تو یہ شروع میں میرے خیال میں ہوگا، بنیادی مضامین کے بالکل نیچے ہے۔
سورۃ النساء میں حقوق اللہ کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور شرک سے بچنے کی تعلیم دی۔ حقوق اللہ میں آپ لکھیں گے کہ اللہ کی عبادت کرنے اور شرک کرنے کی سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ہر عمل میں اخلاص اختیار کرنے اور ریاکاری سے اجتناب کی تاکید کی گئی ہے۔ حقوق اللہ میں اہم ترین نماز ہے جس کا کہا گیا ہے یہ آپ حقوق اللہ جو ہے بیان ہوئے ہیں یہ کر لیں گے آپ کہ اللہ کی، اگر اس کو پوائنٹس میں لکھنا چاہیں تو نمبر 1 پوائنٹس بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا کہا گیا ہے، شرک سے بچنے کا کہا گیا ہے اور ریاکاری سے اجتناب کا کہا گیا ہے، نماز کا حکم دیا گیا ہے کہ ہر حالت میں پڑھیں۔ تو یہ حقوق اللہ ہو گئے۔ حقوق العباد میں جو کہا گیا ہے اس کے بھی پوائنٹس بنانے کہ نمبر 1 والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، اور دوسرا جو پوائنٹ ہے قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، ہمسایوں اور مسافروں کے حقوق ادا کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ تو یہ آپ اس کا جو ہے تیسرے سوال کا آپ جواب اس طرح بنائیں گے۔ آپ کوئسچن نمبر 4 کی جانب آتے ہیں کہ سورۃ النساء کی روشنی میں عورتوں کے کوئی سے 2 حقوق بیان کریں۔ اب کئی عورتوں کے کئی حقوق ہیں لیکن یہاں جو سورۃ النساء میں بیان ہوئے ہیں تو ہم نے وہ 2 حقوق جو ہے وہ بتانے ہیں۔ تو یہ اب نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ تو یہ والی جگہ جو ہے نیکسٹ پیراگراف پہ جو ہے آپ کا یتیموں کا مال ناحق کھانے کی سزا سے اوپر عورتوں کے حقوق ادا کرنے اور ان سے اچھے سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 1 یہ کر لیں، اور دوسرا یہ کر لیں کہ نکاح کے وقت حق مہر کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 3 بھی کر لیں، اگر بھول جائے آپ کو تو 3 4 لکھ لیں۔ تو وراثت میں جو حصہ مقرر ہے ان کو ادا کرنے کا کہا گیا ہے۔ تو یہ آپ نے ان کے لکھ لینے، 2 لکھنے ہیں عورتوں کے حقوق۔ اور اس کے بعد سوال نمبر 5 آخری سوال ہے اس کا کہ سورۃ النساء کا مرکزی مضمون تحریر کریں۔ تو مرکزی مضمون جو ہے یہ شروع میں جو لکھا ہوا ہے مرکزی موضوع، تو یہی آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے۔ سورۃ النساء میں حقوق اللہ، حقوق العباد، تقوی کی اہمیت، عورتوں کے حقوق، اہل کتاب اور منافقین کے رویوں کی مذمت، غزوہ بدر، احد اور سماجی زندگی کی اصلاح سے متعلق احکام بیان کیا گیا۔ تو یہ آپ کی ہو گئی سوالات۔ اس کے بعد جو ہے اس صورت کے اگر آپ آیات جن کا آپ نے ترجمہ یاد کرنا ہے وہ آپ دیکھ لیں ساتھ ساتھ۔ ساری صورت کا ترجمہ یاد نہیں کرنا محاورہ، بلکہ آپ نے کچھ آیات کا کرنا ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور صورت کے اینڈ پہ جو ہے یہ یہاں لکھا ہوا ہے آپ کی بک میں، تو آپ نے انہی کا جو ہے وہ ترجمہ اچھی طرح آپ نے یاد کر لینا ہے۔ تو یہ صورت کے اینڈ پہ چلتے ہیں۔ یہ ذخیرہ الفاظ آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں، 5 نمبر کے آپ کے وہ آتے ہیں ذخیرہ الفاظ، تو یہ آپ نے اچھی طرح یاد کر لینے ہیں۔ 8 آتے ہیں، 5 کرنے ہوتے ہیں الفاظ معنی۔ تو اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں، یہ پہلی صورت کے ہیں تو انہی میں سے آنے ہیں تو یاد کریں۔ اس کے بعد یہ آپ نوٹ جہاں لکھا ہوا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورۃ النساء کی آیات 1 تا 2 اور 9 10 29 تا 32 58 اور 59 ان کا جو ہے محاورہ ترجمہ جو ہے آپ نے یاد کرنا ہے۔ صرف ان آیات کا ترجمہ یاد کریں، ترجمے والا سوال آپ کا یہاں سے کور ہوگا۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور باقی صورتوں کی ویڈیو کا لنکس جو ہیں وہ ڈسکرپشن میں موجود ہیں، تو آپ باقی صورتوں کا وہ بھی ویڈیوز دیکھ لیں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔